بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی رائے تو بہت اچھی ہے کہ حج کمیٹی کے پاس پیسے جمع کرے، لیکن ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا، کیونکہ حج کمیٹی کی وہاں کی جتنی بھی سروس ہے وہ وہاں کی ایجنسیاں سنبھالتی ہے، مولم کی ایجنسی، ایئر لائنس کی ایجنسی اور دیگر وہاں کی جو لوکل ایجنسیاں رہتی ہے وہ سارے کام سنبھالتی ہے۔ حج کمیٹی خالی اس کو مانیٹر کرتی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کے پیسے یہاں حج کمیٹی لے نہیں سکتی۔ البتہ یہ گنجائش ہے کہ جس مولم کے انڈر میں آپ وہاں پہ رہیں گے مکہ جانے کے بعد، آپ اس مولم کے آفس میں جا کے آپ کا حج کمیٹی کا آئی ڈی بتا کے وہاں پہ آپ پیسے امانت جو ہوگی وہ جمع کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پیسے لیتے ہیں، ایک فوٹو لیتے ہیں آپ کا، آپ کے ڈیٹیل لے لیں گے، آئی کارڈ کی کاپی لیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ ایک لفافے میں آپ کے پیسے بند کر کے آپ کا فوٹو اوپر لگا کے ڈیٹیل لکھ کے آپ وہ حفاظت سے رکھتے ہیں، آپ کو ایک رسید بھی دیتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ جاؤ گے تو وہ آپ کا فوٹو اور آپ کو دیکھ کے ویریفائی کر کے آپ کو پیسے وہ واپس دے دیں گے، بلکہ نوٹ بھی بندی نہیں ہوتی، آپ کے جو پیسے آپ نے دیے ویسے ویسے حفاظت سے وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو اور یہ سروس بھی فری آف چارج ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو وہاں جو مولم ہے مولم کے پاس جا کے امانت رکھنا ہے، یہ ایک شکل ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے پیسے تھوڑے تھوڑے الگ الگ بیگ میں سنبھال کے رکھے، اپنے گروپ میں جتنے حاجی ہیں ان کے پاس تھوڑے تھوڑے رکھے۔ اور سنبھالنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کمرے میں جب پیسے اپنے اپنے ضرورت ہو تو کسی کے سامنے شو نہیں کرے گی، اپنا دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، بیگ کھول دیے، پیسے نکال ڈالے، جو کرنا ہے کر لے۔ سب کے سامنے پیسے نکالنا، سب کے سامنے رکھنا، سب کے سامنے گننا، اس میں ہوتا ہی ہے کہ دیکھا عبداللہ نے اور چوری کیا عبد الرحمن نے، تو ہم کو اسی پہ شک آئے گا جس نے دیکھا ہے، تو ہم ایسی کسی نوبت آنے کو دیوے ہی نہیں۔ تو اتنے سارے اگر احتیاط کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ عام طور پہ جو چوریاں ہوتی ہے کہ حاجی سارے پیسے اپنے احرام کے بیلٹ میں رکھتے ہیں، اور وہ بیلٹ وہاں پہ جو ہے ابھرا ہوا دکھتا ہے، یا حاجی چلتے چلتے طواف کرتے کرتے بار بار وہاں پہ ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے میرے پیسے محفوظ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ وہ چیک نہیں کرتا ہے، بلکہ چور کو اشارہ کرتا ہے کہ مال یہاں پر ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ چوریاں ہوتی ہے۔ کبھی گلے کے بیگ میں، چھوٹی بیگ میں لٹکا دیا، اور بیگ کہیں پہ ٹوائلٹ میں گیا، نکال کے رکھا بھول گیا۔ اس طریقے سے ہماری کچھ کوتاہی بھی ہوتی ہے اس میں، جس کی وجہ سے ایسے حالات آتے ہیں۔ تو اس کو الگ الگ جگہ پہ ڈیوائڈ کر کے رکھیں گے۔ اپنے حجن جو ساتھ میں ہوتی ہے، حجن کا جو کرتا ہوتا ہے، وہ کرتے میں گلے کے پاس اگر اندر ایک جیب بنا دے وے اور اس کو چین لگا دے وے چھوٹی سی، تو بڑی حفاظت سے پیسے رہ سکتے ہیں۔ ابھی تک چونکہ ہم کو ہی سنبھالنے کی عادت ہے، ابھی تک ہم نے پیسے سنبھالنے کے لیے حجن کو کبھی ذمہ داری دی نہیں، تو حج میں بھی یہی ہوتا ہے، پھر پیسے ہمارے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے احتیاطی پہلو ہے، اس کو اگر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ کوئی چوری کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب حج کو جاتے ہیں 5 دن، تو 5 دن کے لیے بھی پورا پیسہ ساتھ میں نہیں رکھنا ہے، اپنے ضرورت کے اعتبار سے پیسے لے وے، باقی پیسے اپنے کمرے میں اپنی جو ہارڈ سوٹ کیس ہوتی ہے اس کے اندر لاک کر کے رکھ دے، اس کے اوپر سارے اپنے بیگیج ہے وہ بیڈ پہ رکھ کے اس پہ بسم اللہ بول کے ایک چادر بچھا دے، اور اپنے روم کی جو چابی جب ہم لاک کریں گے تو اس میں ایک پیپر پہ دستخط کر کے اس کو فیویکول سے چابی کے ہول پہ چپکا دے، سیل کر دے۔ اور جو بلڈنگ کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کو ہدایت دینا ہے کہ بھئی ہمارے غیر حاضری میں ہمارا روم کھلنا نہیں چاہیے، کہ ان کے پاس ڈمی چابیاں بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کام کا لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے صاف صفائی برابر نہیں ہوتی، تو جب حاجی حج کے لیے 5 دن کے لیے روانہ ہوتے ہیں مینا عرفات، تو وہ لوگ بلڈنگ میں صفائی کا کام بھی کر لیتے ہیں ان کے پاس کی ڈمی چابیوں کے ذریعے، لیکن کبھی کبھی وہ صفائی ہوتے ہوتے ہاتھ کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ خود بھی اپنے روم کا اور آپ کے بلڈنگ میں جتنے حاجی ہے سب مل کے مینا جانے سے پہلے اپنے بلڈنگ کے مینیجر کو یہ ہدایت دے دے کہ بھئی ہماری واپسی تک ہمارا روم کسی حال میں نہیں کھلے گا،
یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی. صفائی جب بھی ہوگی ہمارے حاضری میں ہوگی. ہمارے غیر حاضری میں آپ کا کوئی ملازم، کوئی آدمی ہمارا کمرہ نہیں کھولے گا. یہ اگر آپ نے ایک بار وارننگ دے دی ہے تو وہ وارننگ کام کرتی ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کے انجانے میں بھی آپ کا کمرہ نہیں کھولیں گے. اس کے علاوہ جب ہم پہلی بار مکہ پہنچتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جب نکلتے ہیں تو ایک گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے نئے نئے ہونے کی وجہ سے. اس وقت بھی اکثر لوگ جتنے پیسے ہیں سب اپنے بیلٹ میں رکھتے ہیں، اور پھر نیا معاملہ، حرم نیا، بھیڑ نہیں، جگہ نہیں، اور پھر بار بار حاجی وہ ہاتھ لگا کے، جیسے میں نے بتایا، دھیان اس کا وہیں جاتا ہے کہ میرے پیسے محفوظ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر وہ چوروں کو جگہ پتہ چل جاتی ہے، پھر وہ چوریاں ہوتی ہے. کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ جیسے حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایسے خاص کسی علاقے کے لوگ خاص پاسپورٹ ویزا بنا کر چوری کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے حالات میں. اس لیے ہم کو احتیاط کرنا ہے، اور اتنا احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ سے آسانی مانگے، حفاظت مانگے، اور جو بھی موقع کے اعتبار سے تدبیر ہم اختیار کر سکتے اس کو کر لے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ آسان کرے، اللہ مدد فرماوے. السلام علیکم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.